حالانکہ ہم نے اس پر کمپین کرنی چاہیے، ہمیں اس پر آگاہی دینی چاہیے، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، ان لوگوں کے پاس کیا دلائل ہیں جس پر وہ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر قادیانی آج کل پھر متحرک ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اخبارات تک اور بالخصوص اپنے رسالے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ ملاحظہ کریں، اور یہ مرزا مسرور کی ویڈیو ہے جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے دوران ایک خاندان سے ہمارے بہت کا رابطہ ہوا، جماعت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا، جماعتی اخبار پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر بھی تھی۔ چند دن بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو امام الزمان کی تصویر دیکھ کر ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس خاندان کے تمام افراد نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب ایک طرف تو یہ بد فطرت علماء ہیں، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی ہیں بعض، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کو اپنے پائیدان پہ رکھتے ہیں اور پاؤں کے نیچے مسلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیک فطرت لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا فرمائے ہیں جو ان کے لیے یہ تصویر بھی تسکین کا باعث بن رہی ہے۔ یہ مرزا مسرور، اس نے بڑے اپنے الفاظ واضح طور پر یہ بتا دیے کہ ملک پاکستان کے اندر مرزا قادیانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور الحمدللہ یہی ہمارا موقف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بڑے واضح طور پر یہ بتا دوں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو، یعنی کوئی ضعیف حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہو، لیکن اس ضعیف حدیث پر امت اجماع کرے تو وہ حدیث بھی صحیح کی کیٹیگری میں آئے گی۔ یہ تو الحمدللہ حدیث ہی صحیح ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کی۔ پوری امت کا یہاں پر کسی بھی مسلک کے درمیان ہمیں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بالخصوص عقیدہ ختم نبوت پر۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہر شخص ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد رسالت کا باب، نبوت کا باب بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر آج جو امت مسلمہ ہے اس کی بنیاد ہے۔ یہاں پر دو چیزیں بڑے واضح طور پر یاد رکھ لیں کہ ختم نبوت ہمارے عقیدوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دلیل قطعی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نے یہ کام کر کے بتایا ہے۔ آپ کے جانشین، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں جو مسئلہ ختم نبوت پر آیا ہے، آپ تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس پر موقف اٹھا کر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، ان لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، مسلمہ کذاب کو قتل بھی کیا گیا، اس کے حواریین یا اس کے ماننے والے جو لوگ جس شخص نے اس کو نبی مانا ہے ان سب کو قتل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا امت پر اس چیز کو بالکل اجماعی طور پر یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ امت اس عقیدے پر ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ لیکن یہاں چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اور ان گزارشات کی ہمیں ضرورت بھی ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی بتا سکیں، اور بالخصوص نوجوانوں کو۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت پر آپ بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہی کے ساتھ چھیڑا جا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ جس وقت دجال، وہ دجال جس کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اس کو پناہ منگوائی، اور پھر یہ فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت دجال اس دنیا کے اندر آئے گا تو وہ نبوت کا اعلان کرے گا۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا اعلان کرے گا اور بعد میں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ 30 دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ 30 دجال اس امت میں پیدا ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اگر ہم ان فرقوں سے نکلیں تو ہم یہ دیکھیں کہ امت کو اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کہاں پر لگایا جا رہا ہے؟ آج رفع الیدین کے مسائل کو کھول کر بیٹھا جا رہا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے تو اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، نماز کے بعد ذکر جائز ہے یا نہیں جائز ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، ہاتھ سینے پر باندھے ہیں یا ناف کے نیچے باندھے ہیں۔ آج امت کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر لگایا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو فروغی مسائل ہیں کہ اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس سے اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جو امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج نوجوان، اور بالخصوص اس دور کے ہمارے جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے نالاں ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو بالکل چھوٹی سی چیز سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ ہم نے اس پر کمپین کرنی چاہیے، ہمیں اس پر آگاہی دینی چاہیے، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، ان لوگوں کے پاس کیا دلائل ہیں جس پر وہ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے اپنے جو نبی ہیں ان کی دلیل پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو وہ معاشرے کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، وہ اپنی وحی کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ تاکہ نوجوان اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جنگ نوجوانوں نے لڑنی ہے، اور یہ جنگ سوشل میڈیا کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں نوجوانوں کو آپ علم دیں، اس جنگ میں نوجوانوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر، کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر نوجوانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کہاں کہاں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کس طرح کے مسائل ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وہ کس طرح استدلال کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر وہ ڈاکہ کس طرح ڈالتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر وہ اپنے نبی کو کہاں لا کر فٹ کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر وہ کیا دلائل ہیں کہ جو وہ پیش کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ان کا جو موقف ہے وہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر وہ جس طرح اپنے دجال کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کے پر ان کے پاس کیا کیا دلائل ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے ایمانوں کو اور زیادہ مضبوط کریں۔